بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آج کی ویڈیو بڑی فرمائشی ویڈیو ہے، کیونکہ بہت زیادہ میرے دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے کمنٹس کیے کہ شوگر کی بیماری سے حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہم نے بہت سے وظائف پڑھے لیکن پھر بھی ہمیں افاقہ نہیں ہوا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو لوگ شوگر جیسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ آج کی یہ ویڈیو دیکھیں اور آج سے ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین کریں کہ آپ کی شوگر ایسے کنٹرول ہوگی کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ بہت سارے فی زمانہ موجودہ دور میں ایسے افراد ہیں جو شوگر جیسی مہلک مرض کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یہ بیماری عام وبائی مرض بن چکا ہے کہ جس طرح دوسری بیماریاں عام ہیں، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، اور بھی ایسی اللہ معاف فرمائے بیماریاں آ چکی ہیں کہ ہمیں ان کے نام تک نہیں آتے ہیں۔ اتنی عجیب عجیب قسم کی بیماریاں آ چکی ہیں۔ تو اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں، شوگر کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی بات آ جاتی ہے کہ شوگر کی وجہ سے اعضائے بدنیہ کاٹ دیے جاتے ہیں، کسی کے پاؤں کی انگلی کاٹ دی گئی، کسی کے ہاتھ کی انگلی کاٹ دی گئی، حتیٰ کہ ایک مریض ہمارے پاس آیا، اس بیچارے کی پوری ٹانگ ہی کٹی ہوئی تھی۔ ہم نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت شوگر کی وجہ سے میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا۔ تو یہ جو شوگر ہے ایسی مہلک مرض ہے کہ اس کا بہت سارے ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی شوگر کے متعلقہ ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس سے ہمارا شوگر کنٹرول میں آ جائے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہو جائے گا، لیکن کنٹرول ہو جائے گا۔ آپ آسانی سے کوئی چیز کھائیں پئیں، انشاءاللہ آپ کو جانی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ جو قرآنی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو سر چشمہ شفا بنا کر نازل فرمایا ہے۔ اب اس میں دو قسم کی شفا ہے، ایک تو ایمان کی شفا ہے اور دوسرا جسموں کی شفا ہے۔ ایمانی شفا کیسے کہ جو کافر لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، کفر کی بیماری سے دھل جاتے ہیں، یہ ایمانی شفا ہوئی۔ اور دوسرا جسمانی شفا ہے، فالج ہو گیا، لکوہ ہو گیا، کینسر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، کسی بھی قسم کا کوئی اندرونی بیرونی مسئلہ بن گیا تو آپ اپنا علاج قرآن پاک سے کریں۔ تو ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے، آپ ادھر ادھر نہ بھٹکا کریں، آپ میڈیسن بھی استعمال کریں اور ساتھ ساتھ قرآن پاک سے اپنا علاج بھی کریں۔ اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بڑی خاص ہونے والی ہے، صرف اس لیے کہ آپ اپنا علاج قرآن پاک سے کریں۔ وہی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک سے علاج کس طرح کریں گے، اور قرآن پاک کا جو علاج کیا جاتا ہے اس میں شفا ہی شفا ہے۔ بس یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ یقین کامل سے کریں۔ جب آپ کامل یقین کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، اس کا عمل کرتے ہیں تو وہ ضرور اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر آپ آزمانے کی نیت سے کرتے ہیں، یقین کامل سے نہیں کرتے، تو جب آزمانے کی نیت سے کریں تو پھر اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم یہ جو آپ کے سامنے ویڈیو بناتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، یہ صرف صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم آپ کو یہ ویڈیو بتاتے ہیں، عمل بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اب وہ کام کیا ہے؟
آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ میں نے عرض کیا کہ عمل آپ نے یقین کامل سے کرنا ہے اور اللہ کی ذات عالی پہ نظریں رکھنی ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اتنی مرض بڑھ گئی، اتنی بیماری بڑھ گئی کہ لوگوں نے ان کو محلے سے، گاؤں سے باہر نکال دیا کہ آپ کی بیماری ہماری برداشت سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات کہ اتنی بیماری، اتنا لاغر پن۔ اللہ معاف فرمائے، بہت مختلف قسم کی روایات ہیں ان کے جسم کے اوپر جو بیماری مسلط ہوئی تھی، لیکن ان کی نظریں صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی پر تھیں کہ میرا اللہ مجھے ضرور ایک دن شفا عطا فرمائے۔ اور جب یقین تھا اللہ کی ذات پہ، پھر وہ دن آیا کہ جس دن اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اے میرے ایوب تو میرا بڑا پیارا بندہ ہے، اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑیے۔ ایڑی کو یوں رگڑا، زمین سے دو چشمے جاری ہو، ایک سے اندرونی بیماری ختم، ایک سے بیرونی بیماری ختم، یعنی دونوں بیماریاں ختم ہو گئیں۔ بات ہے صرف اور صرف یقین کامل کہ اللہ کی ذات پہ یقین تھا، اللہ نے شفا دے دی۔ آپ بھی شوگر کے مریض ہیں، شوگر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، موٹاپا بڑھ گیا ہے یا کمزوری آ گئی ہے یا اعضائے جسمانیہ کٹنے کو بالکل ریڈی ہیں، ڈاکٹروں نے کیا دیا ہے، شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں جہاں کہیں بھی ہیں تو وہ ضرور یہ عمل کریں، ان سب کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، کرنا کتنے دن ہے، کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب مریض ہے، چاہے وہ خود کرنا چاہے تب بھی یا کوئی اس کے گھر میں سے کوئی فرد کرنا چاہے تب بھی، یہ عمل آپ نے کرنا ہے ٹوٹل 21 دن۔ 21 دن کا یہ عمل ہے اور صبح و شام دو ٹائم آپ نے کرنا ہے، صبح بھی اور شام بھی۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اس کو کرتا رہوں کیونکہ قرآنی عمل ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہم صرف دنوں کا تعین اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان دنوں میں آپ پورے ذوق شوق جذبے سے، پوری دھیان توجہ سے آپ کریں، انشاءاللہ العزیز 21 دن میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، فرق بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، پڑھنا کس پر ہے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا آج پہلا دن ہے، نماز فجر کے بعد جب کھانا وغیرہ ناشتہ وغیرہ کر لیا اور اب آپ میڈیسن بھی کھانا چاہتے ہیں اور ساتھ پانی بھی پینا چاہتے ہیں، آپ کا آج پہلا دن ہے، پہلے دن آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس ترتیب سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے۔ پانی کا ایک گلاس لے لیں، پانی کے ایک گلاس پر آپ نے 21 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کرنا ہے۔ اور جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں نا، یہی دم آپ نے میڈیسن پہ بھی کر دینا ہے۔ میڈیسن پہ بھی دم کر دیا، پانی کے گلاس پہ بھی دم کر دیا، آپ نے اسی پانی کے ساتھ میڈیسن کو استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ میڈیسن استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ یہ پانی دم کیا ہوا پی لیں۔ دوسری بات یہ ہے،
اور کچھ لوگ انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی اسی ترتیب کے مطابق پڑھ کر انجیکشن کے اوپر دم کر کے وہ انجیکشن لگائیں شوگر والا. اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آہستہ 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 آپ کی ڈوز کم ہوتی جائے گی اور 21 دنوں میں انجیکشن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہاں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ آپ نے انجیکشن کے اوپر صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. صرف 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ نے انجیکشن لگانا ہے. یہ طریقہ کار تھا صبح کے وقت کا جو آپ نے صبح میڈیسن کھانی ہے اور پانی پینا ہے. اب میں آپ کو رات کی ترتیب بھی سمجھاتا ہوں کہ رات کا وقت داخل ہو چکا ہے، آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے، پانی پینا ہے، اس کا طریقہ کار. اب رات کے وقت میں بھی آپ نے پانی کا ایک گلاس لینا ہے، اس کے اوپر 21 مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم پڑھنا ہے. 21 مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا ہے. 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کو آپ نے میڈیسن پہ دم کر دینا ہے. پانی کے گلاس پہ سلام قولم من رب الرحیم 21 مرتبہ دم کرنا ہے. میڈیسن پہ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دینی ہے. اور اگر آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو انجیکشن کے اوپر بھی آپ نے یہی دم کر دینا ہے. میڈیسن، پانی اور انجیکشن، ان تینوں چیزوں کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے. میڈیسن تو آپ نے اسی پانی کے ساتھ استعمال کر لینی ہے، جو دم کیا ہوا پانی ہوگا اس کے ساتھ آپ نے میڈیسن استعمال کر لینی ہے. اور وہی دم کیا ہوا انجیکشن آپ نے اپنے بدن میں لگا لینا ہے. انشاءاللہ العزیز میرے اللہ کے فضل و کرم سے 21 دنوں میں آپ کو کم از کم 70 سے 80% تک شوگر میں رزلٹ نظر آئے گا. جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ بھی شوگر کے مریض ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں آ جائے تو 21 دن کا یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ کورس ضرور کر لیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا. تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.